امام حسین کون ہیں؟ اگر آپ انہیں امام نہیں مانتے کم سے کم پیغمبر کے بیٹے تو ہیں نا۔ اگر آپ خود امام حسین علیہ السلام کی بات کو حجت نہیں مانتے کم سے کم امام حسین پیغمبر کے صحابی تو ہیں نا۔ آپ بیٹا بھی نہ مانیں، اگرچہ قرآن مجید کی روح سے امام حسین پیغمبر کے نواسے نہیں بلکہ پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ یہ تو میں اور آپ امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر کا نواسا کہہ رہے ہیں۔ نواسے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے سبت، سبت نبی جو ہم کہتے ہیں، یعنی پیغمبر کے نواسے، اور بیٹے کے لیے ابن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے امام حسین کے لیے سبت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ابن استعمال کیا ہے، جو آپ حضرات کی سنی ہوئی آیت ہے فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر میں، آپ کہیے کہ میں اپنے نواسوں کو لے آتا ہوں، آپ اپنے نواسوں کو لے آئیے، جی نہیں، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں اور تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، یعنی آپ کی نگاہ میں دنیاوی رشتوں کے اعتبار سے امام حسین پیغمبر کے نواسے ہیں، مگر خدا کی نگاہ میں، نگاہ ایزدی میں حسین پیغمبر کے بیٹے ہیں، نواسے نہیں ہیں۔ اور یہی وہ، میں بس حدیث ترجمہ کرنے کے لیے سارا مقدمہ بنا رہا ہوں، یہی وہ لفظ ہیں جو ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں۔ خود زیارت عاشوراء یا جتنی بھی زیارت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا سبتا رسول اللہ، جی نہیں، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ ہم زیارت میں بھی امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر کا نواسا نہیں کہتے بلکہ پیغمبر کا بیٹا کہتے ہیں۔ کم سے کم اگر آپ امام حسین علیہ السلام کو امام نہیں مانتے تو نواسا تو مانتے ہیں، اگر بیٹا بھی نہ مانے نواسا تو مانتے ہیں، نواسا بھی نہ مانے کم سے کم امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر کا صحابی تو مانتے ہیں، صحابی تو تھے کم سے کم امام حسین علیہ السلام پیغمبر کے۔ تو بے عنوان صحابی کتنی روایات منقول ہونا چاہیے تھی امام حسین علیہ السلام سے؟ ایک شخص ہے آپ کے یہاں، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ اہل اسلام کے یہاں صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس نے پیغمبر کو دیکھ لیا۔ انہوں نے تو صرف دیکھا نہیں ہے بلکہ پیغمبر کی آغوش میں تربیت پائی ہے۔ تو یہ کم سے کم صحابی تو مانیں گے نا امام حسین علیہ السلام، اور صحابی ہوتے تھے گھر سے باہر، جتنے بھی اصحاب تھے سب گھر سے باہر ہیں۔ کب کہ جب پیغمبر گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ کس سے بات کر رہے ہیں تو وہ حدیث بن گئی، کسی سے کچھ کہہ دیا تو حدیث بن گئی، کوئی عمل انجام دے دیا تو سنت بن گئی۔ یہ وہ صحابی ہیں جو گھر سے باہر بھی ہیں، گھر کے اندر بھی موجود ہیں، حتیٰ یہ وہ صحابی ہیں جو چادر کے اندر کا بھی احوال جانتے ہیں۔ تو کم سے کم اگر آپ صحابی مان لیجئے امام حسین علیہ السلام کو تو کتنی احادیث ہونی چاہیے؟ 10 سال کی مدت امامت امام حسین علیہ السلام کی، آپ کہیں گے 10 سال میں کم سے کم 1000 روایات ہونی چاہیے، ورنہ 1 سال میں 1000، 10 سال میں 10,000 روایات۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام پیغمبر کی ہر خبر رکھتے ہیں، ہر خبر رکھتے ہیں، چونکہ پیغمبر نے اپنے گھر سے زیادہ، اب اس پر میں رک نہیں پاؤں گا، بس جملہ کہہ رہا ہوں، آپ جا کر خود تحقیق کر لیجئے گا۔ پیغمبر نے اپنے گھر سے زیادہ جناب سیدہ کے گھر میں وقت گزارا ہے۔ انسان اپنے گھر میں وقت گزارتا ہے، مگر پیغمبر کو جب بھی موقع ملتا تھا کہ انسان اپنے گھر کیوں جاتا ہے؟ کہ انسان کو سکون ملے، انسان کو راحت ملے۔ پیغمبر جانتے ہیں کہ گھر میں سکون ملے گا یا نہیں، لہذا پیغمبر اپنا گھر چھوڑ کر سیدہ کے گھر جاتے ہیں، سکون لینے کے لیے، راحت لینے کے لیے، استراحت کرنے کے لیے۔ اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی حدیث خود حدیث قصہ ہے کہ جب پیغمبر نے فرمایا مجھے کمزوری ہوئی، مجھے استراحت چاہیے تھی، مجھے کچھ آرام چاہیے تھا، میری طبیعت صحیح نہیں تھی، تو میں سیدہ کے گھر چلا گیا۔ یا رسول اللہ، جب انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، انسان کو ضعف محسوس ہوتا ہے، کمزوری کا احساس ہوتا ہے، تو انسان اپنے گھر جا کر آرام کرتا ہے۔ تو پیغمبر فرمائیں گے اپنے ہی تو گھر گیا ہوں۔ میں بات تو کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، بات سے بات نکل رہی ہے، مقدمہ لمبا ہو رہا ہے، اور یہ بات بھی آپ اس کو کوئی ہوا میں نہ سمجھیے گا کہ سیدہ کا گھر پیغمبر کا گھر ہے۔ اس پر بھی دلیل رکھتا ہوں، سیدہ کا گھر پیغمبر کا گھر ہے، اور سیدہ کے بچوں کا گھر پیغمبر کا گھر ہے۔ آپ کہیں گے اس پر دلیل کیا ہے؟ گھر تو وہ ہوتا ہے جو اپنا گھر ہو، مگر روایات میں بتایا گیا سیدہ کا گھر پیغمبر کا گھر ہے، اور پیغمبر کے گھر کے لیے اتنے اشارے نہیں جتنے سیدہ کے گھر کے لیے۔
اب آپ کہیں گے اس پر دلیل کیا ہے؟ ابھی ایک بڑی تعداد اربعین پر جا رہی ہوگی، یا کچھ لوگ زیارت کر کے آ چکے ہوں گے، کچھ لوگ زیارت پر جائیں گے، یا ابھی مستقبل میں جائیں گے، ابھی نہیں تو بعد میں جائیں گے۔ زیارت پر جب آپ حرم میں داخل ہونے لگتے ہیں تو حرم میں اذن دخول پڑھا جاتا ہے، یا جناب ورود کہیے۔ جیسا کہ آپ ہر کسی کے گھر میں ایسے ہی نہیں چلے جاتے بلکہ اجازت لیتے ہیں، ایسے ہی ہمیں منع کیا گیا ہے کہ جب اہل بیت کے گھر میں جاؤ تو ایسے ہی نہ چلے جانا، چونکہ اہل بیت کا گھر، اہل بیت کا حرم، اہل بیت کا گھر۔ روایت کے مطابق حرم کا مطلب کیا ہے؟ حرم یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر انسان کی حریم اور عزت محفوظ رہتی ہے، اسی لیے حرم کو حرم کہتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ جب آپ اہل بیت کے حرم جائیں، جب آپ اہل بیت کے گھر جائیں تو جیسے دوسروں سے اجازت لیتے ہیں، اہل بیت سے اجازت لیں، اور جب ہمیں اہل بیت سے اجازت لینے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے کتنا غنی ہے ہمارا مذہب، کتنا غنی ہے، حتیٰ یہ بھی سکھایا گیا کہ اجازت مانگتے کیسے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ادب سکھایا گیا ہے، ادب کہ ان کے گھر میں جاؤ تو کیسے داخل ہو، ادب کا تقاضا ہونا چاہیے۔ اس کا جملہ ہے جو میں بات یہاں سے چلی ہے کہ ان کا گھر پیغمبر کا گھر ہے۔ پہلا جملہ یہ ہے، اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی۔ مثلا جب آپ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جائیں تو دروازے پہ کھڑے ہو کر کہیے، پروردگار میں تیرے نبی کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں، میں تیرے نبی کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں، یا اللہ یا اللہ۔ اہل بیت کرام، یہ امام حسین کا حرم ہے، اجازت پیغمبر سے کیوں لی جا رہی ہے؟ اور آگے جا کر یہ الفاظ ہیں، ادخلوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں داخل ہو جاؤں، اللہ کے رسول میں اندر آ جاؤں۔ اس کے بعد ادخلوا یا حجت اللہ، پہلے اللہ کے رسول سے اجازت لو، اس کے بعد امام حسین سے اجازت لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر جو آپ سمجھ رہے ہیں سیدہ کا گھر ہے، یہ خود پیغمبر کا گھر ہے۔ اب یہ سارا مقدمہ میں باندھ رہا ہوں ایک حدیث کا ترجمہ کرنے کے لیے، بس ترجمہ ہو جائے میرا وقت حاصل ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کو کم سے کم صحابی تو مانیے نا، صحابی ہیں، اور وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کے گھر میں بھی وقت گزارا ہے، پیغمبر سے باہر بھی وقت گزارا ہے۔ اگرچہ صحابی سے اگلا مرحلہ ہونا چاہیے، چونکہ آپ کے یہاں صحابی کی ڈیفینیشن وہ ہے کہ صحابی وہ جو پیغمبر کو دیکھے۔ انہوں نے صرف پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے بلکہ پیغمبر کی زبان چوسی ہے، پیغمبر سے بلا واسطہ علم حاصل کیا ہے۔ زبان چوسنے سے مراد یہی ہے نا روایت میں، کہ علم حاصل کیا خود پیغمبر سے، دوسروں نے سن کر علم حاصل کیا ہے، انہوں نے بلا واسطہ پیغمبر سے علم حاصل کیا ہے۔ تو کم سے کم صحابی تو مانیے نا۔ تو کتنی روایات نقل ہونی چاہیے؟ اس سارے مقدمے کی بدولت امام حسین علیہ السلام سے آپ کہیں گے ایک سال میں 1000 روایات تو ہوں، چلیے 10 سال میں 1000 روایات تو ہوں۔ علامہ امینی نے جو تعداد لکھی ہے 10 سال میں کل روایات، آپ جا کر دیکھ لیجئے گا، حوالے موجود ہیں، اور خود آپ روایات کو شمار کیجئے، میں نے خود دیکھا ہے، روایات شمار کیجئے تو کل روایات 10 سال میں کتنی ہیں؟ 280۔ یہ تو آپ نے سن لیا۔ انہی 10 سالوں میں، جن 10 سالوں میں امام حسین علیہ السلام سے جو روایات نقل ہوئی ہیں کتنی ہیں؟ 280۔ اور امام حسین اور اہل بیت کی مخالفت میں کتنی روایات گڑھی گئی ہیں؟ 42,000۔ کوئی موازنہ ہے؟ مگر اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، بس یہ سارا مقدمہ باندھ لیا۔ ایسے تاریخ زمانے میں کہ جب روایات چھپا لی گئیں اور کوشش کی گئی کہ لوگ روایات بھول جائیں، یہ روایت بچ گئی۔ کون سی روایت؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں۔ روایت بچنا بتا رہا ہے کہ پیغمبر نے ایک بار نہیں، ایک انسان سے نہیں، بار بار اتنی تکرار کی ہے کہ یہ بھلانا بھی چاہتے تھے تب بھی محسوس ہوئی۔